السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی آیتوں میں ہم نے منافقین کی خصلتوں اور ان کی عادتوں کے بارے میں پڑھے تھے۔ اب آج کا درس بھی انہی منافقین کی خصلتوں اور رویوں کے بارے میں ہے۔ تو میں شروع کرتی ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں وہ لوگ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ آیت منافقین کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے یہ لوگ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور ان کا فساد مچانا کیا تھا؟ ان کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے ہی کرتے تھے، اللہ کے سچے دین میں شک کرتے تھے، اور جب ان کو ان کاموں سے روکا جاتا تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں اور لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ سن لو اور سب خبردار ہو جاؤ، اصل فسادی لوگ تو یہی ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے دین میں شک کرتے ہیں، جس کام میں اللہ نے منع فرمایا وہی کرتے ہیں، اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ایمانداروں کو دھوکہ دیتے تھے اور دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو جب انہیں ان فسادی کاموں سے روکا جاتا تو اپنے آپ کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والے بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ سن لو، یہی لوگ مفسد ہیں جو اپنے آپ کو مصلح یعنی اصلاح کرنے والے بتا رہے ہیں، اور لیکن یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے وہ لوگ کیا ہم ایمان لے آئیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ سن لو، یہی لوگ بیوقوف ہیں اور لیکن وہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، جنت اور دوزخ کی حقانیت کو تسلیم کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو انہی کے جواب میں فرما رہا ہے، یعنی منافقین کے، کہ سن لو، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں۔ کون؟ یہ منافقین ہی بیوقوف ہے، اور ساتھ میں ایسے جاہل بھی ہیں کہ اپنے بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے اور نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو ہنسی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک اور خصلت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ منافق لوگ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ اپنے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کر کے انہیں دھوکے میں ڈالتے تاکہ مال و جان کا بچاؤ ہو جائے، بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ اور جب یہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے شیطانوں سے ملتے۔ شیطانوں سے مراد ان کے جو بڑے رؤساء تھے، یہود و علماء اور سرداران کفار و منافقین، ان سے مراد ہے تو یا تو وہ تو مشرک تھے یا منافق تھے۔ تو یہ لوگ جب اپنے یہی سرداروں سے، اپنے شیطانوں سے ملتے تو ان سے کیا کہتے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جیسے جب ایمان والوں سے ملتے تو ان کو یہ جتاتے کہ جیسے ہم
ایمان لائے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس آ جاتے تو جو سو کہتے کہ جو سو ہم تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ایسے ہی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہک رہے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے سو یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو انہیں کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور انہیں انہی کی سرکشی میں بہکنے دے گا اور وہ لوگ اسی میں بہکتے رہیں گے۔ یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان تو مل گیا اور یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ کیا تھا، عارضی امن ہے۔ قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا، یہاں ان کے مال اور جانیں تو بچ گئیں، لیکن اللہ کے یہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ تو یہ لوگ کیا ہوئے، اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ جو سو اللہ نے ان کا مذاق اڑایا اور انہی کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دے دی، اور وہ اسی میں کیا کرتے ہیں، بہکتے رہتے ہیں۔ تو آج میں اپنے اس درس کو انہی چند آیات پر ایک مختصر تفصیل کے ساتھ مکمل کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقین سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔